والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ اللہ رب العزت کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ اعراف 9واں سپارہ اور اس کی آیات نمبر 195 سے 198۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں؟ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا، یا ان کے آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار ان 4 اعضاء پر ہے، ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھ، کہ انسان تمام امور میں ان سے مدد لیتا ہے، جبکہ بتوں کے یہ اعضاء نہیں ہیں، لہٰذا انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہوا، کیونکہ چلنے، پکڑنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھنے والا اس سے بہتر ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہے۔ لہٰذا انسان ہر حال میں ان بتوں سے افضل ہے کہ بت پتھروں اور درختوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو جب ان میں وہ قوت و طاقت بھی نہیں جو تم میں ہے، پھر تم
ان کی پوجا کیسے کرتے ہو اور اپنے سے کم تر کو پوج کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میری حفاظت کرنے والا اور میرا مددگار وہ رب تعالی ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کر کے مجھے عظمت عطا کی، اور وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور اے بت پرستو، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو میں پھر ان کی کس طرح پرواہ کروں؟ اور ویسے بھی یہ تمہاری کیا مدد کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاصد